تنویر خان نے اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے، یعنی دنیا کو تنویر کی نظر دیکھیں۔ ایک بہت اہم نیوز جو پوری دنیا میں اس وقت اس نے تہلکہ مچایا ہوا ہے وہ ہے کہ جب امریکن صدر نے یہ اعلان کیا کہ وہ اگر آپ ہمارے ملک میں ڈیوٹی فری، یعنی بغیر ڈیوٹی دیے، ایکسائز ڈیوٹی اور ٹیکس دیے بغیر اگر اپنی پروڈکٹ اپنی چیزیں امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اس کی اجازت دی جائے کہ ہم بھی اگر ہم یہاں پہ اپنا کام شروع کرتے ہیں، اپنی فیکٹریاں بناتے ہیں جس میں لوگ کام کریں گے، تو ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم آپ کو اسی ریٹ پہ دیں۔ اور لوگوں میں پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا۔ تو میں حیران ہوا کہ یہ وہ کیا ہے، اس کی آپ نے اسپیچ نہیں سنی غور سے، کوئی ایسی بات غلط نہیں کی اس نے۔ دیکھیں ہر انسان مختلف ہے، آپ دیکھیں آپ کے بچے بھی ہیں، اگر گھر میں 4 یا 5 تو ہر بچے کی عادت مختلف ہوگی، ہر بچے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوگا، ہر بچے میں ایک ابیلٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی نیا صدر آتا ہے، نئی ٹیم آتی ہے، تو یہ آپ اب یہ مت سمجھیں کہ وہ ہمیشہ وہ جو پیچھے ہے اس کو فالو کرے گا یا وہ کوئی اور ایسی چیز کرے گا جو آپ کو اچھی لگتی ہو۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہے، ہماری کتاب کی رہنمائی ہمیں بتاتی ہے کہ آدم کی اولاد تم واحد قوم ہو پوری دنیا میں پھیلی، اور تمہیں اکٹھے رہنا ہے اور آپس میں مل جل کر رہو۔ یہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہے، اس لیے یہاں فیصلہ ہوگا کہ ہم ایک خاندان ہے پوری دنیا میں، اس کی بنیاد پہ ہمارے جو آپس میں لین دین ہے اس پہ فیصلہ ہوگا کہ میری جو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے، کیا میں وہاں پہ ہمیشہ کے محل میں رہوں گا یا مجھے تکلیف میں رہنا پڑے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ غور سے اس کی تقریر سنیں صدر کی، یو ایس اے کے صدر کی، جو امریکن صدر ہے، تو کوئی ایسی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی جس سے کسی کو خطرہ محسوس ہو۔ وہ الیکشن سے پہلے بھی کئی سالوں سے وہ اس کی خواہش یہی تھی، کیونکہ امریکن سوسائٹی آہستہ آہستہ دوسرے ممالک کے پروڈکٹس پہ، ان کی چیزوں پہ بہت ڈپینڈنسی ہو گئی ہے اور لیزی ہو گئی ہے، اور ان کے جو بچوں کی جو اس وقت نوکریاں ہیں ان کو مشکل ہو گیا۔ ایک زمانہ یہ تھا آج سے 20-25 سال پہلے کہ ایک نوکری نکلتی تھی تو مشکل ہوتی تھی، 50 نوکریاں ہوتی تھی اور وہ ایڈورٹائز کرتے تھے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے اگر آپ کو بندہ ڈھونڈے ہمارے لیے۔ لیکن اب یہ وقت آ گیا کہ پوری دنیا کام لے چکی ہے اور امریکن جو ہے وہ ان کی جو مارکیٹس ہیں، اس کی فیکٹریز ہیں، وہ کم ہو رہی ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی، اور اس لیے اس صدر نے اور ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں، یا جو آٹو انڈسٹری تھی، یعنی کہ کاروں کی انڈسٹری اور کئی اور محکمے تھے جو کام کر رہے تھے آج سے 40-50 سال، وہ سب بند پڑے ہیں۔ تو ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم دنیا میں جو ڈیمانڈ ہے اس وقت 8.5 ارب لوگ ہم دنیا میں خاندان رہ رہے ہیں، اس کا مقصد یہی تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ امریکن لوگ بھی اب اپنے کچھ رول ادا کریں، کچھ مدد کریں باقی لوگوں کی۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ہر انسان کی خواہش ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ کوئی انسان ذمہ دار بننا پسند کرتا ہے کہ جی میں بیٹھ کے کھاؤں، کچھ کہتے ہیں جی میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ گھر میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر گھر میں چھوٹے موٹے کام ہے تو کئی دفعہ جو گھر کا مالک ہے، خاوند ہے یا اس کی ماں ہے یا بچے کہتے ہیں جی ہم آپ کی آج زیادہ کام ہے مدد کرتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے آپ کو تکلیف ہو یا آپ دنیا میں تہلکہ مچا دیں۔ نیوز میڈیا نے جس غلط طریقے سے اس کو بتایا ہے، اس نے بار بار یہی کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے پاس ہم آپ سے لے رہے ہیں کوئی چیز، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ہماری اتنا بڑا ملک ہے اور لاکھوں لوگ ہیں، 350 یعنی 35 کروڑ کے قریب لوگ ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ بھی حصہ ڈالیں، ہم بھی کچھ بنائیں آپ کے لیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ دیکھیں جتنی آج اگر 8.5 ارب لوگ ہیں دنیا میں، کل کو 16 ارب ہو جائیں گے، پیدا بچے ہو رہے ہیں، ان کو گھر چاہیے، اسے کپڑا چاہیے، اسے کھانا چاہیے، بہت سی ضرورتیں ہیں، گاڑیاں چاہیے، انٹرنیٹ چاہیے، ہماری ضروریات بڑھ رہی ہیں اور ہمیں فائدہ یہی ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اگر امریکہ کے پریزیڈنٹ جو صدر ہے اور ان کی ٹیم چاہتی ہے کہ ہم بھی دنیا کی جو کام میں مدد فرمائیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس نے بار بار کہا ہے کہ میں سب سے محبت کرتا ہوں، میں کسی کنٹری سے یا ملک سے نفرت نہیں کرتا، نہ میں کسی پہ حملہ کر رہا ہوں، صرف میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ میرے ملک میں کچھ چیز لا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بغیر ڈیوٹی اور ایکسائز ٹیکس کے بغیر آپ یہاں پہ چیزیں بیچیں، تو ہمیں بھی موقع دیا جائے کہ ہم بھی آپ کے ملک میں اپنی کچھ چیزیں بنا کے بیچیں۔ تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس کو تو فائدہ نہیں ہے۔
آپ کو تو اچھی بات ہے کہ اگر ایک دکان کے ساتھ 10 دکانیں کھل جائیں گی تو آپ کو فائدہ ہے، کمپٹیشن بڑھے گا، اس سے پرائسز جو ہے قیمتیں کم ہو جائیں گی اور لوگوں کو چیزیں ملیں گی، لوگوں کو بھوکے مارنے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بجائے اس کو غلط اس سے لینے سے ہمیں اس کو ایک مثبت پہلو سے لینا چاہیے۔ وہ اس کا وہ ایک فیملی والا بندہ ہے اور اس کی خواہش یہی ہے کہ ہمارے یہاں کے جو آٹو انڈسٹری ہے یا گاڑیوں کی کئی انڈسٹری نے بار بار ہم نے شکایت کی تھی کہ ہمارا کام بالکل ختم ہو گیا ہے، اور دوسرے لوگ اس لیے اس نے فیصلہ یہ کیا، ٹیم نے بیٹھ کے اس نے پہلے سب لوگوں کو بتایا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے ملک میں ڈیوٹی فری چیز لے کے آ رہے ہیں تو کل کو اگر ہم اپنے ملک میں کچھ چیز بناتے ہیں، میں چاہ رہا ہوں ہم بھی کچھ کام کریں، ہمارے بچے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ کام پہ لگیں اور ساتھ ساتھ آپ کے لیے کچھ بنائیں۔ تو پھر اگر آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بغیر ڈیوٹی کی چیز لانا، تو ہمیں بھی اس کی اجازت دی جائے کہ جب کل کو ہم اپنی فیکٹریاں کچھ کھولیں جو چیزیں آپ کو ضرورت پڑے گی تو پھر ہم آپ کو بھی بھیج سکیں ڈیوٹی فری۔ اور وہ کہہ رہا ہے اگر آپ فری دیں گے ہم آپ کو ڈیوٹی فری دیں گے، اگر آپ 50% ہم پہ لاگو کریں گے ٹیکس تو پھر ہم بھی کریں گے۔ تو میرا تو خیال یہ انصاف ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ کیوں لوگ اسٹاک مارکیٹ میں چیزیں گر رہی ہیں، کیوں لوگ پینک ہو رہے ہیں، کیوں الٹے سیدھے بیان دے رہے ہیں کہ جی کینیڈین بیان دے رہے ہیں تو یورپ بیان دے رہے ہیں اور چائنا بیان دے رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایک سمپل چیز نے کہا، اس نے کہ میں کسی سے نفرت نہیں کرتا، نہ میرا کوئی ہڈن ایجنڈا ہے، میرا مقصد صرف یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے اور میرے امریکن لوگ بھی حصہ ڈالیں اور یہاں پہ اور ایکسپورٹ کریں، لوگ چیزیں بجائیں، تو یہ اچھی بات ہے، اس میں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی انصاف ہے کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی چیزیں یہاں پہ فری آ جائیں، نہ ٹیکس لگے تاکہ کم قیمت پہ ملیں، تو وہ یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے پھر ہمیں بھی اجازت دیں، کل کو اگر ہماری فیکٹریاں کھلتی ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کس بات کا آپ کو وریز ہیں؟ یہ ایک اچھی وہ ہے، اس سے زیادہ جتنے ہر ملک ہم سب ایک خاندان ہے، پوری جگہ رہ رہے ہیں، ایک ملک سمجھے گھر ہے، اور اگر ایک گھر میں کوئی اچھا پیزا بنا رہا ہے، دوسرے گھر میں چاول اچھے بنتے ہیں، تیسرے گھر میں کوئی اور ڈش اچھی ساگ بن رہی ہے، کوئی بریانی اچھی بنا رہا ہے، کوئی پائے اچھے بنا رہا ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے نا، جتنی پروڈکٹیوٹی ہوگی تو آپ کو ذائقے دار چیزیں ملتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ملک اپنی قوم کو کام پہ لگانا چاہ رہا ہے تو اچھی بات ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا پینک کیوں ہو رہا ہے دنیا میں۔ خدا را سمجھیں کہ ہمارا دشمن شیطان ہے، وہ کائنات کا انسانیت کی جو ہے پیدائش پہ، وہ اس کو لیڈرشپ رول پہ وہ جیلس ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم دنیا اکٹھے ہو کے اور سکون کی لائف گزاریں، اور پھر جب ہم اکٹھے ہوں گے تو اللہ کی ذات ہم سے خوش ہوگی، اور قیامت میں ہمارے لیے بڑے بڑے باغات، بڑے بڑے محل تیار کیے، ایک ایک مرد کے لیے، ایک ایک عورت کے لیے، اس میں سلطنت دی ہے۔ تو ہمیں وہ فیل کرنا چاہتا ہے، ہمیں اندر وسوسہ پیدا کر خوف پیدا کرتا ہے۔ اس امریکن صدر نے بار بار کہا ہے کہ میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ مجھ پہ میری پروڈکٹ کو نہیں آنے دے رہے چیزوں کو، اور ہمارے پہ 70%، 45% لگا رہے ہیں، تو پھر ہمیں بھی موقع دیں کہ آپ کو پہ لگائیں، اس طرح پھر برابر ہو جائے گا، تو کر لیں۔ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں یہاں پہ فری لانا تو اس کو الاؤ کر دیں امریکن پروڈکٹ کو آنے کے لیے، امریکن کے پاس تو خاص کوئی پروڈکٹ ہے نہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، خدا را آپ سمجھیں کہ آپ آدم کی اولاد ہیں، ہم ایک خاندان ہیں، ہم اکٹھے ہیں دنیا میں، ہمیں کتاب بتاتی ہے کہ ہمیں چنا گیا ہے پوری کائنات کی لیڈرشپ کے رول کے لیے۔ ابھی بہت سے سیٹلائٹس ہیں، بہت سے سیارے ہیں جہاں پہ ہمیں جانا ہے، رول کرنا ہے، اس لیے اس اپنی جھگڑوں کو ختم کریں اور یہ غیر ضروری شک کرنا چھوڑ دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ فری آئے تو پھر دے دیں اجازت امریکہ کو، کیا کرے گا؟ وہ گندم زیادہ بھیج دے گا آپ کو تو اچھی بات نہیں ہے، آپ کے روز دکانوں میں چیزیں ختم ہوتی ہیں، اگر امریکہ چینی پروڈیوس کرنا چاہے تو اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کے لوگ دن رات کام کرتے ہیں، اگر امریکن لوگ بھی 35 کروڑ اپنا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں، آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں تو کام آسان ہو جائے گا آپ کے لیے، چیزیں سستی ہو جائیں گی۔ تو خدا را سمجھا کریں کہ غیر ضروری ریئیکشن کرنا میڈیا، اور غیر ضروری پہ میڈیا نے اس چیز کو چھالا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک مثبت سوچ سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیں ایک خاندان ہے، ہمیں محبت کرنی چاہیے آپس میں، ہمیں ہر وقت شکوک و شبہات میں نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں ناانصافی ہے تو پھر آپ بات کریں۔ اگر اگلا بندہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی اگر آپ لگائیں گے میرے گھر میں آنے کے لیے پیسے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ پیزا میرے گھر میں فری بیچیں، تو پھر مجھے بھی اگر آپ چاہ رہے ہیں سستا بیچوں تو میں آپ کے ملک میں چلا جاؤں گا، تو اس میں اچھی بات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں
کہ آپ یہاں پہ فری کریں تو ان کو امریکن کو کرنے دیں، وہ آپ کے ملک میں ایک اچھی چیزیں لا سکتے ہیں تو آپ کے ملک کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے جتنی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی، جتنے کام ہوگا لوگ کریں گے، ہم انسانیت کا فائدہ آپ کے دراز دیکھیں بھری ہیں کپڑوں سے، جوتوں سے، آپ کے پاس ماشاء اللہ کھانے کی فراوانی ہے، کئی فریجیں ہیں۔ سوچیں آج سے 100-200 سال پہلے کیا تھا، ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں تھا، ایک کپڑا جو لوگ شرٹ پہنتے تھے اس پہ پیچز لگاتے تھے 20-20 سال، چاہے وہ امیر بھی تھا، ایک سوٹ ہوتا تھا۔ اور ایک گلاسز اگر آپ نے سن گلاسز یا جو بھی چیز لی ہے اس کو دھو دھو کے بار بار استعمال کرتے تھے، کھانا اویلیبل نہیں تھا، ایک روٹی یا ساگ مل گیا۔ اب اتنی فراوانی اس لیے ہے کہ لوگ چیزیں بنا رہے ہیں اور سستی مل رہی ہیں، تو اس لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ پہ یقین کریں، گاڈ پہ، اور اس کی بات کو سمجھیں، اور اس میں کوئی ایسی نیگیٹو نہیں ہے، اور اس کیوس کو بند کریں اور آپس میں بیٹھ کے کریں، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں، تو انشاءاللہ پھر ہم امن و چین کے ذریعے بنیں گے، کائنات کا مالک ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اوکے جی، پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی۔ ٹیک کیئر، بائے۔